قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواد على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی پیاری بات کہی ہے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کہ میرے نالے میں ہے نہ آہ میں، میرے نالے میں ہے نہ آہ میں ہے، جو اثر آپ کی نگاہ میں ہے، جو اثر آپ کی نگاہ میں ہے۔ تو پوچھ لو یوسف و زلیخا سے، پوچھ لو یوسف و زلیخا سے، کامیابی کا راز چاہ میں ہے۔ پوچھ لو یوسف و زلیخا سے، کامیابی کا راز چاہ میں ہے۔ اور آج مولوی بہت الجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ زاہدو روح زہد و تقوی، ہاں بڑی محنت سے کرتے ہیں۔ زاہدو روح زہد و تقوی کی مجرم عشق کے گناہ میں ہے، مجرم عشق کے گناہ میں ہے۔ کون سید کو ڈھونڈ پائے گا، کون سید کو ڈھونڈ پائے گا، کالی کملی کی وہ بنا۔ آئیے بارگاہ رسول میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک دفعہ اور جھوم کے درود و سلام کی سوغات پیش کریں اور قرآن صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات حاضر ہوئے ہیں، ہم سبھی فیض لینے کے لیے آئے ہیں، فیض لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آستان، ہماری آس لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، آستانے پہ آئے ہیں اور فیض پاتے رہے ہیں، پاتے ہیں، اور کب تک پائیں گے؟ جب تک دھرتی اور آکاش رہیں گے۔ یہ وہ خاندان ہے جو مٹنے والا نہیں ہے۔ جب تک دھرتی اور آکاش رہے گا، فیض کا دریا یہاں سے جاری اور ساری رہے گا۔ بس چاہیے عشق، طلب، مضبوط والہانہ پن۔ یقیناً یہاں بھی کامیاب رہیں گے ان کی بدولت، وہاں بھی سرفراز رہیں گے ان کی۔ حضور اشرفی علیہ رحمت و رضوان نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ زِ دست زہد و تقوی چند باشم، خانہ پر بادے، حریم دل سے شاہ عشق باد آباد بنیادے، اسیر دام زلفم کرد نازک تبا سیاد، اسیر دام زلفم کرد نازک تبا سیادے، نہ تابے دم زدن مارا نہ جاہے شور و بریاد۔ آئیے قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، دو بات سے ہی رکھوں تاکہ 10 منٹ پورے ہو جائیں۔ میرا تعلق دارالعلوم اہل سنت والجماعت براؤن شریف سے ہے۔ مشرباً میں بہت ہی کٹر پنتھی متفرین اشرفی بہت ہی اگر شیر دیا تو دقتوں کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، تب پڑا بھی ہے لوگوں کیونکہ پڑھا تو دارالعلوم میں ہے مگر دیا خان کا۔ اور یاد رکھو اکثر پینے کا موقع نوجوانی میں آتا ہے، مگر حضور امام اہل سنت سرکار کلام علیہ
طاہر رحمت و رضوان سے 6 سال کی عمر سے پینے کا بارہا معاملہ رہا. آپ نے موضع ڈھالیا ہے. مجھے پتا نہیں کہ سورہ فاتحہ میں نے کیسی سنائی ہے. کاغذ کے ایک والے 2 نوٹ کم سے کم 46 سال ہو گئے. آج بھی میرے پاس بہت بڑی دولت کے روپ میں موجود. تو پیا اور پیتے رہیں گے. وہ کمزور پائیں جو پی کے بھٹک جاتے ہیں. جتنا ملا ہر دن مزید ہمارا کہتے ہی رہتے ہیں اور ملے اور پی جائیں. اس لیے کہ اسی وجہ سے ہم غلامی اور غلاموں کی طرح نہیں کرتے ہیں. تم غلام ہو تو غلام کے غلام ہو. ہم غلام ہیں تو غلام کے نہیں آقا کے غلام ہیں. اس لیے فقیری ہم ٹاٹ کی نہیں ٹھاٹ. یقیناً اس خاندان کا جواب نہیں. ان کی شخصیت بے مثال. جیسا کہ مجھ سے پہلے صاحب کہہ کے گزر گئے, بالکل کنفرم ہے. ہر چیز محنت سے ملتی ہے مگر یہ دولت محنت سے نہیں ملتی. اور یاد رکھو اگر ہم دلیل دیں تو ریجیکٹ کر سکتے ہو, مگر مجھے خلیل آباد کے بعد چھیڑ دیا 64 سال میں اور بلا وجہ چیت آ گئی اور دلیل مانگ لیا. تو دلیل اگر اپنی دیتے ہیں تو شاید کم مانو, مگر میں نے دلیل آپ کی ہی کی دے دی ہے تو آپ کو تسلی ہو جائے. آئیے اسے شاید وقت رہا تو میں بھی کروں, مگر سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت لازمی کرا. محبت اہل بیت کی ہم پر کمپلسری ہے. اور یاد رکھو ہر چیز کی قضا ہے. محبت اگر قضا ہو گئی تو ناممکن سی بات ہے کہ اس کی ادائیگی ہو سکے. ہر چیز کا جرمانہ رکھا گیا ہے مگر یہ قضا ہو گئی تو جرمانے کے روپ میں کیا کیا لوگوں نے بھگتا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں. اور آج جو بھگت رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور کل جو بھگتنے والے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ اسٹیج پر مفتیان کرام بھی موجود ہوں گے, کسی کلمہ پڑھنے والے کا انتقال ہو جائے تو لوگ جنازہ بھی پڑھتے ہیں, دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. ہم کہیں مفتی صاحب ذرا لے کر بیٹھ کے اپنے لکھ دیجیے یہ کنفرم ہے کہ ایمان پر گیا, لکھ دیں گے, ضرورت ہے, ہمت ہے. ہاں مفتی صاحب کب کنفرم کریں گے؟ سرکار کے فرمان کے مطابق الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقبل الایمان. نبی فرماتے خبردار ہوشیار, جو میری اولاد کی محبت میں مرا کامل ایمان کے ساتھ. اور مفتی صاحب کے لکھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی اور ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا ایمان گارنٹیڈ ہو جاتا ہے. اور محبت سے ہٹ کے اگر جیو گے نہ تمہاری زندگی ہے نہ مرنا مرنا ہی ہے, تڑپتے پھرو بسمل کی طرح. ایک بات اور فرمائی لوگوں میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کی شادی ہوئی ہوگی, بہت سے لوگ اس میں مجرد بھی ہوں گے, بہت سے لوگوں نے بارات کی ہوگی, بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹی کو پیلا کر کے سسرال بھیجا ہوگا. مگر ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں کہ کوئی اپنی بیٹی کو پرانے کپڑوں میں دلہن بنا کے سسرال بھیجتا ہے؟ اپنی بیٹی کو کوئی پرانے کپڑے پہنا کے سسرال بھیجے گا؟ نہیں. کوئی اپنی بیٹی کو تانبا پیتل کا زیور دے کے سسرال بھیجے گا؟ کوئی اپنی بیٹی کو 8 دن پہلے نہلا چکا ہو اب باسی کر کے بھیج دے گا؟
कोई अपनी बेटी को रबड़ की चप्पल पहना के ससुराल भेज देगा, कहोगे मौलवी कैसी बात करता है, कितना ही गरीब इंसान हो, भिखारी क्यों ना हो, भीख मांग के बच्ची का इंतजाम करे, मगर बेटी को 8 दिन पहले खलीफा की बीवी आकर एहतमाम करेगी, उसके हुस्न को दोबारा करने में कोसा कोसा रहेगी, और उसके जेवर आलीशान होंगे, जिस गाड़ी में बैठ कर जाएगी वो गाड़ी सबसे नंबर 1 की होगी, जो कपड़े पहने की जिंदगी में सबसे कीमती होंगे, सारे मामला नारास्ता पैरास्ता होंगे, तब अपनी बेटी को ससुराल के लिए रवाना करेगा। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है। आओ इसी के तरीके पर आपने इतना समझ लिया तो मेरे रसूल का फरमाने आलीशान सुनो और सर सुनो। सरकार फरमाते हैं अला व मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद युज़फ़ो इलल जन्नत कमा युज़फ़ुल वरूसो इला बैत ज़ौजिहा। अरे तुम मेरी औलाद के मोहब्बत में मर जाओ, तुम्हें जन्नत ऐसे रवाना किया जाएगा जैसे दुल्हन ससुराल के लिए रवाना। तो दुल्हन की तरह सजकर डेकोरेटेड होकर जन्नत में जाओ, इसके लिए करना यही पड़ेगा कि नबी की औलाद की मोहब्बत अपने दिलो जान में बसाना पड़ेगा। ससुराल की तरह दुल्हन जाए तो ऐसे ही तुम्हें जन्नत रवाना किया जाए। एक चीज और बता, मज़ार शरीफ जियारत की जगह होती है, मज़ार जियारत गाह को कहते हैं। हर आदमी की तमन्ना होती है कि मेरे बेटे मेरी औलाद पर निकले और मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी खबर के आगे कम से कम 6 महीने में 4 महीने में नहीं तो सालाना फातिहा के मौके पे आकर मेरी खबर पे फातिहा पढ़ देगा, मेरे लिए इंसाने सवाब कर देगा। खुदा न खास्ता बेटा डॉक्टर इंजीनियर के वो हो गया और उसे पूरे फातिहा नहीं आती है, फातिहा कैसा करेगा, अब करेगा क्या? उसने गौर किया, सोचा, कहा यार औलाद की बेवफा हो सकती है, मरना है तो ऐसे मरो कि किसी के मोहताज ना रहो। तो हमने कहा मरना है तो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाओ। कहा क्यों? हमने कहा अहले बैत की मोहब्बत में मर जाओगे तो न बेटे के पढ़ने के मोहताज रहोगे, न मौलाना की फातिहा के मोहताज रहोगे। कहा कैसे? मैंने कहा सरकार ने तो फरमाया है अला व मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जाना ना हो कर रहू मज़ारा मुलाइका की रहमा। अरे नबी की औलाद की मोहब्बत में मर जाओ, तुम्हारी कब्र की ज़ियारत फरिश्ते किया करें। तो ये चाहते हो ना तो शहजाद गाने मखदूम में सीना से दिल लगा लो और ऐसा मजबूत दामन पकड़ के रखो कि दामन यहाँ भी हाथ में रहे, दामन कब्र में हाथ में रहे, दामन हश्र में भी हाथ में रहे, और दामन छोड़ना ही नहीं है, सब कुछ छोड़ देंगे। एक दुनिया का तुझे छोड़ देंगे मगर अहमद मुख्तार की औलाद को न छोड़ेंगे, इसलिए कि ये जब मिल जाएंगे तो कायनात मिल जाएगी, ये अगर छूट जाएंगे तो कायनात चली जाएगी। ये तो रही मोहब्बत की बात। और दूसरों अदावत और दुश्मनी का एक पॉइंट अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को अहले बैत के दूसरों हसद और कीना और नफरत से बचाए, वही छेड़ा था। तो हमने कहा था बतावे इसलिए तो मोहब्बत है, किसी को कोई